انتہائی معزز اور مکرم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، امت بہترین، جماعت المؤمنین، مسلمین، موحدین، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن ذیشان میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث مبارکہ مطہرہ منورہ بھی تلاوت فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے کے بعد، سنانے کے بعد اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں اور عزتیں نصیب فرمائے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت، عظیم ترین فضل وہ ایمان ہے، اور ایمان کے مل جانے کے بعد سب سے بہترین اور افضل ترین نعمت ہے اس ایمان پہ استقامت۔ اللہ رب ذوالجلال نے بے شمار انعام اور اکرام دنیا میں انسان پہ کیے ہیں۔ زندگی، تندرستی، صحت، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اولاد والی نعمت، خاندان اور برادری والی نعمت، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے نعمت مل جانا کمال نہیں ہے، کمال ہے تو اس کی قدر کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ کتنے ہی انعام ہے، کتنے ہی فضل ہے اللہ کے، لا زوال بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دن بھر ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ فرمایا اللہ کریم نے زُيِّنَ للناس، ہم نے مزین کیا ہے انسان کے لیے، ہم نے خوبصورت بنایا انسان کے لیے۔ فرمایا حب الشہوات، خواہشات کی محبت کو، انسان کو اپنی خواہشات سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ خواہشات، انسان کی مرضی، انسان کی چاہت انسان کو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مزین ہم نے تمہارے لیے کیا ہے، ہم نے مزین کیا۔ اور پھر خواہشات میں سے میلان بنایا اللہ کریم نے، انسان رغبت کرتا ہے، میلان کرتا ہے،
فرمایا اس میں سے پہلی چیز من النساء، عورتوں کی محبت اللہ کریم نے سینے میں ڈالی ہے. عورتوں سے محبت نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. اللہ کے رسول کی 3 پیاری چیزیں، 3 محبوب چیزیں. فرمایا النساء، پاک دامن عورت. النساء والطیب، خوشبو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑی پسند ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ 3 چیزوں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سینے میں، میرے دل میں اللہ کریم نے ان کی محبت ڈال دی ہے. تو گویا عورت سے محبت فطرتی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ مستورہ، عورت تو خفیہ خزانہ ہے، چھپا ہوا خزانہ ہے. اب یہ چھپا ہوا ہے تو عورت ہے، جب یہ ظاہر ہو جائے، یہ عیاں ہو جائے تو وہ عورت نہیں بنتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، اسے خفیہ رکھا جاتا ہے. لیکن موجودہ معاشرے آپ دیکھیں، یہ سمجھا جا رہا ہے یہ عورت کو 4 دیواری میں قید کرنے والی بات. حالانکہ یہ تو انسان کا اپنا اصول نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق یہ حکم لاگو ہوتا ہے اور مسلمان سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے. سورہ احزاب میں اللہ کریم نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے اپنے گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. پہلا حکم یہ ہے کہ عورت کو چاہیے اپنے گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ آئے. جس طرح ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد نبی کے اندر نماز پڑھوں، آپ اجازت دیجیے. وہاں پہ جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، ایک نماز پڑھنے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے میری صحابیہ، میرے پیچھے مسجد نبی کے اندر تمہارا نماز پڑھنے سے بہتر ہے تمہارا گھر میں نماز پڑھنا، گھر میں نماز پڑھنا. اور فرمایا تمہارا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے تمہارا کمرے کے اندر نماز پڑھنا بہتر، کمرے سے بھی زیادہ بہتر ہے نماز کے خانے کے اندر پڑھنا. کیوں؟ اس موقع پہ فرمایا المرأۃ عورۃ مستورہ، عورت تو خفیہ چیز کا نام ہے. عورت با کمال بنتی ہے تب کہ عورت اپنی 4 دیواری میں رہے. تبھی تو اللہ نے عورت پہ وہ احکام نازل نہیں کیے جو مرد پہ اللہ نے احکام نازل کیے. جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے اور محنت مزدوری کے لیے روزی کمانے کے لیے بھی باہر نکلنا ہے.
یہ مرد کے ذمہ. بچوں کے لیے معاش کا بندوبست کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے. عورت کے لیے کہا کہ عورت وہ ہے المرأة اذا صلت خمسها واطاعت بالها وصامت شهرها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. کتنا آسان نسخہ ہے کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہے. فرمایا یہ احکام اسے پورے کیے، قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں میں اسے کہوں گا جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے مزید جنت میں داخل. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں عمل تم نے کیوں نہیں کیا، فلاں عمل کیوں نہیں کیا، گھر سے باہر آ کر معاش کا انتظام کیوں نہیں کیا. جتنا ضرب ہے اللہ نے اس کے مطابق احکام بھی نازل کی، جتنی اس کی ذمہ داری تھی اس کو پورا کرے. اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، عزت ہے. تو یہ فتنہ ہے. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا